السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. آواز میری خراب ہو رہی ہے تو آئی ایم سوری فار مس کنوینئنس. آج چلتے ہیں ناول صراط مستقیم کی آخری قسط نمبر 17 پر. 2 سال پہلے یہ تھپڑ اس بے عزتی کے بدلے کی شروعات ہے. تمہیں انسان کی بچی نہ بنا دیا تو میرا نام حاشر نہیں. سلیمان نے بھیس بدل کر روا کو اغوا کیا تھا. وہ پورے 10 دن تک بے ہوش رہی تھی. اسے ڈرپ اور انجیکشن کی صورت میں زندہ رہنے کے لیے ضروری غذا دی جا رہی تھی. جب آنکھ کھلی تو خود کو اس اسٹور نما کمرے میں پایا. دراصل یہ علاقہ محل ہی کی سرزمین تھی اور روا کے لیے خاص اس جگہ کو اس طرح سیٹ کیا گیا تھا تاکہ اسے گاؤں کا گمان ہو. اس دن کلب میں مستی میں جھومتی روا نے سلیمان کو ہی تھپڑ مارا تھا اور اس کے بعد روا کے ساتھ جو بھی ہوا اس کے پیچھے سراسر سلیمان کا ہاتھ تھا. حال آپ اس طرح بڈھے کے حلیے میں کیوں آئے تھے بابا کے ہوٹل میں؟ مجھے پتا ہوتا کہ آپ ہیں تو میں کبھی آپ سے بدسلوکی نہ کرتی. روا نے ڈرتے ڈرتے سلیمان سے کہا. وہ مکمل طور پر اس کے حصار میں تھی. میں کسی کام سے وہاں آیا ہوا تھا. سلیمان نے کہہ کر بات ٹالنی چاہی. کس کام سے؟ روا کا معتجب ہونا بنتا تھا. ایک شہزادے کو ایسا کیا کام پڑ سکتا ہے جو وہ اس طرح روپ بدل کر جھاڑو پوچھا کر رہا تھا. تم ہو صدا کی بے وقوف. میں تمہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا. سلیمان نے کہہ کر اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا. کیا؟ روا کو صدمہ ہوا. آپ کو میں بے وقوف لگتی ہوں؟ آج بہت عرصے بعد اس نے نروٹھے سے انداز میں بات کی تھی. نہیں تو وہ اپنا یہ انداز تو کب کی بھلا چکی تھی. سلیمان نے اپنا چہرہ اٹھایا اور اس کی آنکھوں کو بغور دیکھا. پھر بولا. لگتی نہیں ہو. تم ہو باولی. اچھا ایک بات بتاؤ ذرا. اس دن جب تم بے حیاؤ کی طرح کلب میں ناچ رہی تھی اور وہاں ایک خوبصورت خوبرو نوجوان تم سے دوستی کا خواہشمند تھا، جانتی ہو وہ کون تھا؟ نہیں، میں نے پہلی بار دیکھا تھا اسے وہاں. ہاں، پہلی ہی بار دیکھا تھا. بالکل تم نے اسے، کیونکہ وہ اور کوئی نہیں شمشیر تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب تم نے اسے یہاں دیکھا تو بالکل نہیں پہچانی. اب بتاؤ، ہونا بے وقوف. یہ کہہ کر سلیمان ہنسنے لگا جبکہ روا اپنی یادداشت کے پنوں کو کھنگالنے میں مصروف ہوئی تھی. اس نے آڑی ترچھی نظروں سے سلیمان کو دیکھا جو اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا. واہ بھائی، ایک ہی جملے میں مجھے بونگی ثابت کر دیا، روا نے دل میں سوچا. لیکن جب تم نے شمشیر سے دوستی کرنے سے انکار کر دیا تو میرے دل میں یہ بات گھر کر گئی. سلیمان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا. تو روا فوراً پوچھ بیٹھی. یہی کہ تم بے حیا ضرور ہو لیکن بد کردار نہیں، اور اگر تمہیں یوں ہی زمانے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تو یہ دنیا تمہیں نوچ کھائے گی. سلیمان کے کہنے پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی. کیا بول گئے ہیں یہ؟ اس کے کچھ پلے نہ پڑا. میرا اس وقت تم سے شادی کا تو ہرگز ارادہ نہیں تھا. بس ارادہ یہی تھا کہ تمہیں کسی محفوظ مقام پر اپنی ذمہ داری پر ضرور پہنچا دوں گا. روا کی نظروں میں ناسمجھی بھاپ کر سلیمان مسکرایا اور اس سے کہا. تم سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے. تم نے اپنی بہت حالت خراب کر لی ہے. جتنا ہو سکے آرام کرو، کھاؤ پیو اور اپنی صحت بہتر کرو. مجھے اپنا بچہ
اور اس کی ماں بالکل صحت مند چاہیے۔ روا نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ ذہن میں ان گنت سوال گردش کر رہے تھے۔ ابھی آنکھیں بند کی ہی تھی کہ پھر سے بول اٹھی، بھائی مجھے نیند نہیں آ رہی، آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ وہاں آئے ہی کیوں تھے، وہ بھی اتنے عجیب سے حلیے میں۔ سلیمان نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد بولنا شروع کیا، میں وہاں تمہارے باپ اشرف حسین کو اس کے کیے کی سزا دینے آیا تھا۔ روا نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا، کیا مطلب؟ اب میں جو باتیں تمہیں بتانے لگا ہوں اس کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے۔ سلیمان نے باروب انداز میں تنبیہ کی تو روا نے بھی اس بات پہ سر ہلایا۔ دنیا کی نظر میں صرف ایک شہزادہ ہوں، لیکن در حقیقت میں ایک ایجنٹ ہوں۔ میں ایک خفیہ تنظیم کا حصہ ہوں جو دنیا میں مسلم دشمن عناصر کا چن چن کر خاتمہ کرتی ہے۔ ہم پر مسلم ملک اور دنیا کے ہر قانون سے بالاتر ہو کر کام کرتے ہیں۔ نام میں تمہیں اس تنظیم کا نہیں بتا سکتا، بس یہ سمجھ لو کہ ہم جہادی ہیں۔ خاص طور پر مسلم ممالک میں اگر کوئی مافیا یا گروہ اسلام دشمنی یا انسانی حقوق کی پامالی کا باعث بنتا ہے تو ہم وہاں اسی طرح پہنچتے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ ہمارے واردات کرنے کا انداز ایسا ہے کہ آخر میں لوگوں کو یہی احساس ہوتا ہے کہ سب خود بخود ہو گیا، کوئی ہمیں پکڑ نہیں سکتا۔ دنیا بھر سے امیر اور طاقتور مومن جہاد کا جذبہ رکھنے والے نوجوان ہی اس تنظیم کا حصہ ہیں۔ ہمیں نہ فنڈز کی کمی ہے، پیسہ بہت، نہ ہی کسی دوسرے ذرائع کا مسئلہ ہے۔ ایسے سلیکون ماسک اور بہروپیہ بننے کی ٹریننگ بھی ہمیں بہت اچھے سے دی گئی ہے۔ شمشیر میرا چچا زاد بھائی ہے۔ I'm really sorry، میری طبیعت بہت خراب ہے، اسی لیے وائس اوور اتنا گندا ہو رہا ہے۔ اس کا نام شہزادہ شمشیر ہے۔ پہلے تو اسے میں نے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن پھر میں نے اسے اپنے ساتھ ملا لیا۔ میرے پیچھے وہ محل کی دیکھ بھال کرتا ہے اور جب مجھے ضرورت ہوتی ہے تو اسے اپنے ساتھ مشن پر بھی لے جاتا ہوں۔ اور میں اپنے ملک کا آرمی چیف بھی ہوں۔ اپنے ملک کے دفاعی معاملات میں نے ہی سنبھال رکھے ہیں۔ ہر چیز میرے ہی پلان کے مطابق ہو رہی تھی۔ تمہارے لیے خاص طور پر ٹی وی رکھوایا تھا میں نے، اور پھر خاص طور پر تمہارے باپ کی حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا کی خبریں چلائی تاکہ تمہیں سچائی پتہ چل سکے۔ اور رہی بات آپ کی عقل کی محترمہ، ایک معمولی سا سلیکون ماسک لگا کر کوئی بھی آپ کو پاگل بنا سکتا ہے، جیسے میں نے تمہیں بنایا ہوا تھا۔ روا نے منہ پھلا کر اسے دیکھا، تمہیں تو صرف تیاری کی عقل ہے، ہا ہا ہا۔ چولہے کی راکھ سے کاجل بنوا لو تم سے، چقندر کے جوس سے لالی سرخی، پتہ نہیں کیا کیا بنانا آتا ہے۔ میں تمہیں یہاں نہ لاتا اگر تم مجھے تھپڑ نہ مارتی۔ تمہارے باپ کا تو انتظام کر ہی دیا تھا، لیکن تمہارے گستاخی نے مجھے مجبور کیا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لایا تاکہ انتہائی سختی کے ساتھ تمہاری صحیح تربیت کروں۔ میرا ہرگز ارادہ تم سے شادی کا تو نہیں تھا، نہ ہی میں تم پر اپنی سچائی آشکار کرتا۔ لیکن پھر سلیمان کہتے کہتے چپ ہو گئے تو روا بولی، پھر کیا؟ سلیمان نے گہرا سانس بھرا، پھر مجھ جیسے انسان کو بھی گناہ کا خوف ستانے لگا۔ میرا لڑکیوں اور لڑکی بازی جیسے شغل سے صدا سے ہی کوئی سروکار نہیں رہا ہے۔ میری زندگی کے کچھ شوق اور گول تھے، انہی شوق کی خاطر میں اپنی آرام دہ شہزادوں والی زندگی کو چھوڑ کر
سخت ٹریننگ اور مشکل آپریشنز کو کرتا رہا ہوں، بس اسی سب سے خوشی ملتی ہے۔ اس دن بھی میرا بازو ایک آپریشن کے دوران ہی زخمی ہو گیا تھا، لیکن جب ہم اس جھوپڑی میں ساتھ رہ رہے تھے تب مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، بد نظری کا گناہ۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار تمہیں دیکھتا تھا، یہاں تک کہ اگر تم سامنے نہ ہوتی تو میری نظریں بے تابی سے تمہیں تلاش کرتی رہتی۔ یہ کہہ کر سلیمان ایک لمحے کو پھر چپ ہوئے۔ اس وقت دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ روا کو اس سے بالکل خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ پھر پہلی بار کسی عورت میں دلچسپی ہوئی مجھے۔ شمشیر کو بتایا میں نے، سوچ لیا تھا کہ تمہیں واپس تمہارے ملک پہنچا دوں گا، لیکن وہ بولا کہ تم دنیا کی عزت میں آ جاؤ گی، تمہارے والد کے سوا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، اور تم ہو بھی اتنی ناسمجھ کہ آسانی سے کسی بھی حادثے کا شکار ہو جاؤ۔ تو اسی نے مجھے کہا کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ حالانکہ میرا رشتہ شمشیر کی بہن اسمارا سے ہی طے ہوا ہے، لیکن وہ شخص خود بھی محبت اور پسندیدگی کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ جبھی ہی اس نے مجھے کہا کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ جس دن ہمارا نکاح ہوا تھا تو وہاں تمہاری طرف سے شمشیر ہی تھا، اور باقی محفل میرے تمام ایشین دوستوں نے جمائی تھی۔ تو اس رات آپ ہی تھے میرے ساتھ؟ سلیمان نے روا کی بات سن کر اسے خوار نظروں سے گھورا۔ روا نے اپنے دونوں ہونٹ دبائے اور نظریں چکا لی۔ اب اس قسم کی بکواس سوال مت پوچھنا مجھ سے۔ تمہارے ساتھ جہاں بھی جتنی بھی راتیں گزاری ہیں ہمیشہ میں ہی تھا اور میں ہی رہوں گا، سمجھی؟ جی میں سمجھ گئی، مجھے معاف کیجیے گا۔ اتنا آسان نہیں میرے لیے یہ سب ایک دم ہی ہضم کرنا۔ تم نے ہر موڑ پر بے وقوفی کی انتہا کر رکھی تھی، لیکن ایک موقع ایسا آیا تھا کہ مجھے تم سے نکاح کے فیصلے پر بہت فخر ہوا تھا۔ وہ کب؟ روا ہمتن گوش ہوئی۔ جب میں نے پہلے دن تمہیں اپنے کمرے میں 12 بجے آنے کا حکم دیا تو تم میرے دروازے تک تو آئی، لیکن اندر آنے سے منع کر دیا، کیونکہ تم اپنے شوہر کی امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اس رات تمہیں سب بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، لیکن مجھے اس دن بہت خوشی ہوئی۔ قرآن کی تعلیم نے تم پر اپنا بہت پاکیزہ اور مثبت اثر چھوڑا ہے۔ یہ کہتے ہوئے سلیمان نے روا کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ ارے مطلب؟ روا نے کچھ یاد آنے پر خوشی سے ایک دم پرجوش ہو کر بولا۔ کیا ہوا؟ سلیمان نے پوچھا۔ مطلب میرے جتنے بھی پیسے اس حاشیے نے چھینے تھے وہ سب آپ کے پاس ہی ہوں گے؟ سلیمان نے آنکھیں پھیلائے اس باولی کو دیکھا، پھر گہری سانس بھر کر سوچا، یہ صدا کی کم عقل ہی رہے گی۔ ہاں تمہارے پیسے اس دراز میں پڑے ہیں۔ روا سلیمان کی بات سن کر بیڈ سے اتر کر دراز سے پیسے نکال کر گننے لگی۔ اس کی آنکھوں سے خوشی جھلک رہی تھی، جبکہ سلیمان تو ششدر سا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو تھوڑے سے پیسوں کو لے کر خوش ہو رہی تھی، جبکہ اس کے نصیب میں تو اب اس پورے امپائر کا واحد حقدار آ گیا تھا۔ کچھ عرصے میں ہی شمشیر نے ہانیہ کے لیے اپنی محبت کا اظہار ملکہ عالیہ سے کر دیا تھا، اور آج ہانیہ اور شمشیر کا نکاح تھا۔ سلیمان نے اسی دن اپنے ولیمے کا اعلان کرنے کا فیصلہ کیا۔ شمشیر ہانیہ کا نکاح ہو گیا۔ سلیمان اور روا کا ولیمہ
بھی ہوا۔ ابراہیم کو سلیمان نے اعلانیہ طور پر گود لے لیا تھا۔ روا کے لیے اس ملک کی ملکہ بننے اور شاہی خاندان اور رعایا میں اپنا مقام اور اپنا آپ منوانے کے لیے بہت وقت اور مشکلیں درکار تھی، لیکن سلیمان کا بے لوث اور محبت بھرا آہینی ساتھ پا کر شاید اب وہ دنیا کی کسی بھی رکاوٹ کو پار کر سکتی تھی۔ اسمارا نے بھی شمشیر کی زبانی ساری کہانی سن لی تھی اور اپنے اچھے نصیب کی دعا کرتے ہوئے صبر کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اسے اس کی محبت نہیں بھی ملی ہے تو بھی اس کا رشتہ کسی شہزادے یا اعلیٰ درجے کے عہدے والے نوجوان سے ہی ہوگا جو یقیناً اس سے محبت بھی کرے گا۔ روا ایک ایسی لڑکی تھی جسے صراط مستقیم پر چلنے کا سلیقہ سکھایا گیا، جبکہ وہ پستیوں اور غفلتوں کا شکار تھی۔ نہ صرف اس کی آخرت بن گئی بلکہ اس کی دنیا بھی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ سلیمان جیسا دیندار، خوبصورت اور محبت کرنے والا سمجھدار ساتھی پا کر۔ ختم شد۔